جو پوری نسل انسانی کے لیے ایک عظیم رول ماڈل بن کر کے تشریف لائیں گے. مبشرم برسول یاتی من بعدی، ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں، ایک ایسے رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے. اسمہ احمد، اور ان کا نام گرامی، نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں در حقیقت تمہاری مکمل طور سے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یا مکمل طور سے انسانی زندگی کی رہبری اور رہنمائی کے لیے آیا ہی نہیں. میں تو یہ اعلان کرنے کے لیے آیا تھا کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لا رہے ہیں، وہ انسانی زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کریں گے، اور ان کا نام نامی احمد ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد ہے. عربک زبان کے دونوں لفظ ہیں. احمد اس میں تفضیل کا صیغہ، سپرلیٹو ڈگری. اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور اللہ کی تعریف و توصیف، اللہ کی حمد و ثنا رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا، اس لیے ان کا نام احمد ہے. آسمانوں کی بلندی پر وہ اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں. چنانچہ معراج کی شب جب تحیت و سلام کی باری آئی تو اس وقت آقا دو جہاں نے کہا تھا تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تحیات طیبات جتنی حمد و ثنا ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو ادھر سے جواب آیا تھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں تشہد میں. یہ در حقیقت معراج کی شب کا وہ مکالمہ ہے جو اللہ اور اس کے حبیب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ہوا تھا. بہرحال آسمانوں میں اللہ کے حبیب نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تو ان کا نام احمد ہوا. اور چونکہ اللہ نے پورے قرآن میں اپنے حبیب کی تعریف کی ہے اور محمد اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. یعنی دنیا میں خدا کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے ان کا نام احمد ہے. اور جس ذات کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے، بلکہ پورا قرآن ان کی تعریف و توصیف میں نازل ہوا ہے، ان کا نام محمد ہے، وہ محمد ہے. اس لیے یہ دو نام مشہور ہیں. احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اسی لیے تو مکہ والوں نے جب حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے یہ سب سنے تو حضور علیہ السلام کو محمد کے بجائے مزمم بھی کہنے لگے. لیکن ان کے کہنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ جب اللہ نے تعریف کی ہو تو دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے. بہرحال اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں آپ بتائیں کچھ. انہوں نے فرمایا اما قرأت القرآن، اے پوچھنے والے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ ہاں قرآن تو پڑھا ہے. کہا غور کر کے پڑھو، قرآن کی ہر آیت در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک تھیوریکل شکل میں پیش کرتی نظر آ رہی ہے. اور اسی قرآن کی اگر پریکٹیکلی طور پر تفسیر دیکھی جائے تو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے. تو حضور علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے تین عظیم قسم کے اوصاف عطا فرمائے. بڑے اختصار کے ساتھ تفصیل انشاءاللہ ہوتی رہے گی. یعنی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو، حضور کی سیرت کو سمجھنا ہو، اور وہ بھی صرف 3 پوائنٹس میں، جو 3 میجر باب ہیں، 3 چیپٹر ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت کے، تو ان کو 3 نکات میں آپ سمجھ سکتے ہیں. اور تینوں کا ثبوت قرآن پاک سے ہے، احادیث نبویہ سے، سیرت رسول پاک سے ہے. جو سب سے پہلا باب، سب سے پہلا چیپٹر ہے سیرت رسول کا، اسے فضائل رسول کہا جاتا ہے. اور احادیث کی کتابوں میں باضابطہ یہ چیپٹر موجود ہے، باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس باب میں حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے ان اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے جہاں عام انسان نہیں پہنچ سکتا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان تینوں باب کا ایک کم از کم ایک مطالبہ ہے امت مسلمہ سے. وہ اختصار کے ساتھ ایک خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تفصیل پھر انشاءاللہ.
پہلا باب ہے باب فضائل النبی، یعنی وہ تمام چیزیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عام انسانوں سے بلند و بالا کرتی ہے، فضیلت ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور صحیح بخاری نے روایت کی ہے حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ کرام نے پیاس کا مطالبہ کیا، حضور علیہ السلام کے سامنے پیاس کی شکایت کی، پانی کا مطالبہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارک سے، اپنی انگلیوں سے پانی نکال کر 1500 صحابہ کرام کو سیراب کر دیا۔ اور حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے پوچھا گیا تھا کم کنتم یومئذ، کتنے صحابہ تھے جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے جاری ہونے والے چشمے کا پانی پیا؟ تو حضرت جابر نے پہلے بڑا ایمان افروز جواب دیا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے، فرمایا لو کنا مئۃ الف لکفانا، اگر ہم 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے تو وہ پانی ہم سب کے لیے کافی تھا۔ البتہ اس دن ہماری تعداد 1500 صحابہ کرام پر مشتمل تھی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب ایک دن بعد ترجمہ ہے، صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، تو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال زلف مبارک ترشوائی، صحابہ کرام کے مابین تقسیم کر دیا، بلکہ صحابہ نے زمین پر گرنے ہی نہیں دیا، لے گئے۔ دوسرے دن حضرت ابوبکر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن قرآن تو بڑے خوش الحانی سے پڑھ رہا ہے، البتہ قرآن پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر کل میری کچھ زلفیں، کچھ حصہ، کچھ بال میرے لے گئے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کہاں رکھے؟ حضور اپنے گھر میں سجا کر رکھے، تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا ہؤلاء ملائکۃ ربی قد اجتمعوا حول شعری ویقرؤون القرآن، اللہ کی رحمت کے فرشتے تیرے گھر میں اتر رہے ہیں، میرے بالوں کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے فضائل ہیں کہ عام انسان کا فہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچتا، عام انسان ان فضائل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ فضائل حضور کو اس لیے عطا فرمائے گئے تاکہ حضور کو اپنی طرح کا بشر نہ سمجھا جائے، حضور کی تعظیم کی جائے۔ تو اس بات کا مطالبہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مومن تعظیم کریں، اور قرآن فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ورسولا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ شامل کیوں عطا فرمائی؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تاکہ یہ فضیلت دیکھ کر لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لے آئیں اور رسول اللہ کی تعظیم بھی کریں۔ تو یہ فضیلت اس لیے عطا فرمائی گئی تاکہ رسول کی تعظیم کریں۔ دوسرا باب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کا باب ہے۔ کائنات میں آج تک کوئی بھی ایسا ریفارمر، کوئی بھی ایسا مشہور آدمی، کوئی بھی قائد، کوئی بھی لیڈر نہیں گزرا کہ جس کے چہرے کے خد و خال کا نقشہ اس کے ماننے والوں نے کھینچ لیا ہو۔ وہ تنہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک کس طرح کی تھی، یہ بھی سیرت کی کتابوں میں موجود، حضور کی بینی مبارک کیسی تھی یہ بھی موجود، حضور کی آنکھیں کس طرح کی تھی یہ بھی موجود، دندان مبارک کس طرح کے تھے یہ بھی موجود۔ ایک ایک جزو کو صحابہ کرام نے نقل کر دیا ہے کتابوں میں، بلکہ ام معبد نام کی خاتون جس نے ہجرت کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بکری کا دودھ پلایا تھا، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، ان کے حوالے سے مکمل روایت ہے جس میں سر سے لے کر پاؤں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عضو مبارک کا نقشہ کھینچا ہوا اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ حضور کے حسن و جمال کو بیان کیا گیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور صحیح مسلم میں روایت کی، ایک صحابی کہتے ہیں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اچانک چادر کھسک گئی، چہرہ نبوت سامنے آ گیا، تو میں کمپیئر کرنے لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو 14ویں کے چاند کے ساتھ، تو کہتے واللہ خدا کی قسم میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو چاند سے زیادہ روشن اور چاند سے زیادہ خوبصورت دیکھا۔ یہ ظاہر حسن و جمال، اور پھر اس حسن و جمال کا تذکرہ کتابوں میں موجود، کیوں؟ تاکہ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے دل میں محبت پیدا ہو۔ یہ دو تقاضے ہو گئے،
پہلے باب کا تقاضا حضور کی عظمت، حضور کی تعظیم کی جائے، اور دوسرے باب کا تقاضا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل میں بسائی جائے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن کامل بن ہی نہیں سکتے جب تک میری محبت تمہارے ماں باپ سے زیادہ تمہارے دل میں نہ آ جائے، تمہارے بیوی بچوں سے زیادہ تمہارے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت جاگزی نہ ہو جائے۔ کیوں یہ محبت کا مطالبہ کیا گیا؟ اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے یہ ایک طبعی میلان ہوتا ہے، ایک اختیاری میلان ہوتا ہے۔ یہاں طبعی میلان مراد نہیں، کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن اختیاری کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ایک طرف آئے اور دنیا کی کوئی چیز دوسری طرف انسان سے مطالبہ کرے تو اس وقت دنیا کی ساری چیزوں کو ترک کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اختیار کر لینا چاہیے۔ یہ ہے محبت رسول کا تقاضا۔ کیوں؟ پہلے باب میں عظمت رسول اور دوسرے باب کا تقاضا محبت رسول۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ دنیا سے خطاب ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ایک رول ماڈل کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے کہ حضور جس طرح کریں، جو کریں، وہ آپ اپنی زندگی میں بسائیں۔ تو اب اگر صرف کہا جاتا کہ حضور کی اتباع کرو، صرف کہا جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ ہیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں بساؤ، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں بسا دیجئے، تو کہنا اتنا فائدہ مند نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کرنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں دو ایسی خاصیتیں رکھی، ایک عظمت رسول، فضیلت عطا فرمائی، اور دوسرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال۔ تو عظمت دیکھ کر انسان کے دل میں، بڑھائی دے کر، فضیلت دے کر انسان کے دل میں دوسرے کی تعظیم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور حسن و جمال دیکھ کر دوسرے کی محبت انسان کے دل میں جاگزین ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی، اس کے بعد فرمایا کہ اب جو تیسرا باب سیرت کا ہے وہ خصائل رسول کا باب ہے، کہ حضور کھانا کس طرح تناول فرماتے تھے، حضور کے چلنے کا انداز کیا تھا، حضور کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا، حضور کا لباس کیا تھا، حضور کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ حضور کا حسن سلوک کیا تھا، نان مسلمز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیہیویئر کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں، ان سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، تعظیم اور محبت کا مطالبہ مسلمانوں سے کیا گیا، اس لیے کہ جب کسی کی تعظیم انسان کے دل میں آ جائے اور جب کسی کی محبت انسان کے دل میں جاگزین ہو جائے تو اب یہ تعظیم اور محبت تقاضا کرتی ہے کہ اب محبوب کی ہر ادا کو اپنا لیا جائے۔ اب محبت ہوگی تو یہ محبت خود بخود اندر سے تقاضا کرے گی، آقائے دو جہاں کھانا کس طرح تناول فرماتے تھے تاکہ اسی طرح کھانا تناول فرمایا، اسی طرح کھانا کھایا جائے۔ حضور کے پانی پینے کا انداز کیا تھا، اسی طرح پانی نوش کیا جائے۔ حضور کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا، اسی طرح بیٹھا جائے۔ حضور کے لیٹنے کا انداز کیا تھا، اسی طرح لیٹا جائے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تین عظیم باب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی سیرت میں رکھے۔ پہلا باب فضائل رسول کا تاکہ حضور کی تعظیم کی جائے، دوسرا باب شمائل رسول کا تاکہ حضور سے محبت کی جائے، اور تیسرا باب جو عظیم باب ہے وہ خصائل رسول کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصلتیں، عادات کریمہ، گھر میں رہنے کا انداز کیا تھا، صحابہ سے ملنے کا انداز کیا تھا، وفود کے استقبال کس طرح کیا کرتے تھے، کسی کو روانہ کرنا ہو تو اس کا انداز کیا تھا، چلنے پھرنے کا انداز کیا تھا، بازار میں جا کر اگر خرید و فروخت کر رہے ہیں تو بیع و شراء کا انداز حضور کا کیا تھا، خطبہ دے رہے ہیں تو حضور کا انداز کیا تھا، لوگوں سے مل رہے ہیں تو حضور کا انداز کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نقل و حرکت کو کتابوں میں پیش کر دیا، احادیث کی صورت میں، سیرت کی کتابوں میں ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہے۔ صرف ضرورت ہے کہ ان تینوں بابوں کو پڑھا جائے، اور تیسرے باب کا مطالبہ یہ ہے کہ حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں بسا لیا جائے۔ اس لیے عید میلاد النبی آ رہی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل کریمہ،
ان سب کو سمجھا جائے اور ان تینوں بابوں کا جو جو تقاضا امت مسلمہ سے ہے ہم وہ تقاضا پورا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.